ایک بات دل میں بٹھا لو، رمضان وہ مہینہ نہیں جو ہماری زندگی میں آتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو ہماری زندگی بدلنے آتا ہے۔ اگر رمضان گزر گیا اور ہم وہی کے وہی رہے تو سمجھ لو ہم نے رمضان نہیں پایا، رمضان نے ہمیں چھوڑ دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دیتے کہ اللہ کا بابرکت مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، تیاری کر لو، یہ عام مہینہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان سے پہلے عبادت بڑھا دیتے تاکہ امت سیکھ لے رمضان اچانک نہیں آتا، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ بھائیو، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان سے ہدایت اتری اور زمین کو راستہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن دہراتے اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرماتے۔ اس لیے رمضان میں قرآن پاک کو وقت دو، روز 1 سپارہ ہو تو بہت اچھا ہے، آدھا ہو تو بھی نعمت ہے، چند آیات ہو تو بھی محرومی نہیں، بس قرآن کو اپنی روٹین میں لے آؤ۔ بھائیو، روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں، پانی چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ تاکہ بے حیائی نہ دیکھو، کان کا روزہ تاکہ غیبت، فتنہ، گالی نہ سنو، زبان کا روزہ تاکہ کسی کو تکلیف نہ دو، ہاتھ کا روزہ تاکہ ظلم، دھوکہ، ناانصافی نہ ہو، پاؤں کا روزہ تاکہ غلط جگہ نہ جاؤ۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے رمضان میں قابو رکھا ویسے ہی پورا سال زندگی گزارنی ہے۔ بھائیو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نماز سے جڑ جاتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، مسجد کو وقت دو، تراویح کو بوجھ نہ سمجھو۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نماز کو اپنی زندگی کی روٹین بنایا جا سکتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر تم پانی بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو